ہو سکے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ اور سنن ہدا پر تو عمل کرنا ہی ہوگا، لیکن سنن عادیہ جو ہیں ان کو بھی ہم حرز جان بنائیں۔ جب حرز جان بنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور ہماری بخشش کر دیں گے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، مطلب میری سنتوں کی اتباع کرو، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا شب و روز حرکت و سکنات کیا ہیں، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، ایک ایک سنت، کیونکہ وے آف لائف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ تو میں ان سنتوں کی اتباع کرو تو کیا تمہیں انعام ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اللہ کا اگر ہمیں محبوب بننا ہے تو آسان راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی اداؤں پہ مر مٹیں، تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور محبوب جب بنائیں گے تو یغفر لکم ذنوبکم، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ محبوب بنائے اس کے گناہ پھر کیسے رہ سکتے ہیں، تو اللہ گناہوں سے ہمیں پاک کر دیں گے۔ اور یہ انسان کا جو مد نظر ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہمارے گناہ معاف کر دے، تو دنیا آخر دونوں سنور جاتے ہیں۔ اس قدر سنت کا اہتمام اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس لیے جو ہے یہ سنتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم جس قدر ہو سکے آج پہننے اوڑھنے میں ہم صبح شام جو ہے مغرب کے اور ویسٹرن ورلڈ کے فیشن فوراً لے لیتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کا فیشن ہے، حالانکہ ویسٹرن ورلڈ نے یہ سب کچھ جو ہے اسلام ہی سے سیکھا ہے، اسلام ہی سے لیا ہے۔ چنانچہ شہزادہ چارلس نے برطانیہ کے اندر جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامی ڈپارٹمنٹ میں تقریر کی تھی برسا برس پہلے، اس میں یہی حقیقت بتائی تھی کہ ہم نے اٹھنا بیٹھنا جینا جاگنا پہننا اڑنا تو اسلام سے سیکھا ہے، ورنہ ہم تو برفوں میں رہنے والے لوگ تھے، ہمیں کیا سلیقہ آتا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو مغرب میں تو خود اسلام سے لیا، تو لیکن باہر کیا ہے تو سنتیں اسی طریقے سے آپ سنت لباس جو ہے ان کو بھی آپ جو ہے اب محبت سے جب اپنے اوپر لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اس لیے ان کو جو ہے سنتوں کو اڈاپٹ کریں۔ آج جو ہم بیان کریں گے ٹوپی کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سر پہ ٹوپی پہنی جاتی ہے، مرد حضرات ٹوپی استعمال کرتے ہیں، امامے کے بغیر ٹوپی استعمال اگر کی جاتی ہے تو ٹوپی کی سنتیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ سنت نمبر 1، سفید ٹوپی پہننا سنت ہے، سفید وائٹ کلر سفید ٹوپی پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ یہ ریفرنس ہو گیا، اور کہاں سے ہے؟ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، باحوالہ شمائل کبریٰ، صفحہ 167 جلد 1۔ تو گویا کہ یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ آپ سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ سنت نمبر 2، گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی پہننا سنت ہے، گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید گول ٹوپی پہنتے تھے، سفید ہوتی تھی اور گول ٹوپی پہنتے تھے۔ حوالہ طبرانی مجموع الزوائد صفحہ 124 جلد 5۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی امامے کے نیچے سر مبارک سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی، امامے کے نیچے سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی، گول ٹوپی ہوتی تو سر سے چپکی ہوتی تھی۔ جیسے آج کل جالی کی ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں تو بالکل سر سے چپک جاتی ہے، ایسی جو کپڑے کی ٹوپی سفید سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی۔ حوالہ مشکات شریف صفحہ 374 باحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 168 جلد 1۔ سنت نمبر 3، نمبر 1 سبز دھاری دار ٹوپی، سبز دھاری دار ٹوپی۔ نمبر 2 اونچی بارڈر دار ٹوپی۔ نمبر 3 چمڑے کی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے۔ تو 3 طرح کی ٹوپیاں جو ہے اس کے اندر بیان ہوگی، سبز دھاری دار ٹوپی پہننا سنت ہے، اور اونچی بارڈر دار ٹوپی پہننا سنت ہے، اور چمڑے کی ٹوپی پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری ٹوپی، سفر میں جب سفری ٹوپی بڑی اونچی بارڈر دار ہوتی تھی، بڑی اونچی بارڈر دار ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سفر میں سترے کا کام بھی لے لیتے تھے، اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ سترے کا کام بھی آپ لے لیتے تھے۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھی ہو
تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے، وہ اونچی ٹوپی ان کی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہے اگر جو ہے تبلیغی حضرات نے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی اونچی ٹوپی ہوتی تھی، تو یہ اونچی بارڈر دار جو ٹوپی ہے یہ سنت ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عام طور پہ لے جاتے تھے، اور وہ سامنے ٹوپی رکھ دی تو سترے کا کام بھی کر رہی ہے۔ یہ تو حوالہ سنن بہقی فی شعب الایمان، جمع الوسائل صفحہ 167 66۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کی ایسی ٹوپی بھی تھی جس میں سوراخ تھا، تو چمڑے کی ٹوپی کا حوالہ آ گیا سیرت خیر العباد میں، سیرت خیر العباد صفحہ 448 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ تو یہ چمڑے کی ٹوپی جس میں سوراخ تھا، عام طور چمڑے کی ٹوپی میں سوراخ رکھ دیا، مقصد کیا ہے؟ وہ بخارات جو ہے وہ سوراخ سے نکلتے رہیں، اور آج بھی چمڑے کی ٹوپیاں یہ خاص طور پہ سردی کے موسم میں بنائی جاتی ہیں، تو سنت سمجھ کے اگر ان کو پہنا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی سعادت بھی ملے گی اور اللہ کی محبوبیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ نیز سیرت خیر العباد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ٹوپیاں تھیں، 3 ٹوپیاں۔ نمبر 1 سفید مصری ٹوپی، سفید مصری ٹوپی۔ نمبر 2 سبز دھاری دار ٹوپی۔ نمبر 3 اونچی بارڈر دار ٹوپی جس کو سفر میں پہنتے اور نماز میں سترے کا کام لیتے تھے۔ اور یہ صفحہ سیرت الشامیہ کا کیا ہے؟ 448 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 168 جلد 1۔ تو گویا کہ یہ 3 قسم کی ٹوپیاں آپ کی ہوا کرتی تھیں کہ سبز ٹوپی جو ہے وہ دھاری دار وہ پہن سکتے ہیں، سفید ٹوپی مصری، اور اونچی بارڈر دار ٹوپی۔ سنت نمبر 4 ٹوپی اور عمامے کے اوپر رومال یا کپڑا ڈال لینا سنت ہے۔ اب ٹوپی کے اوپر یہ رومال ڈال لیا یا عمامہ باندھ اس کے اوپر رومال ڈال لیا، عام طور پہ آپ نے علماء اور صلحاء کو دیکھا ہوگا کہ وہ عمامے کے اوپر جو سفید رومال یا سرخ رومال اوپر ڈال لیتے ہیں، تو یہ کرنا بھی جو فرمایا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیالے رنگ کا کپڑا تھا، آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیالے رنگ کا کپڑا تھا۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چادر کے ایک کونے کو آپ سر پر ڈال لیتے تھے، چادر کے ایک کونے کو آپ اپنے سر پہ ڈال لیتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 864 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 173 جلد 1۔ نوٹ: چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب التقنع میں اسی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ عموماً دھوپ وغیرہ میں بچاؤ کے لیے بس اوقات سر پر کوئی کپڑا یا رومال ڈال لیا جاتا ہے، اور یہ سنت اہل علم میں متوارث چلی آتی ہے کہ رومال وغیرہ سر پر رکھتے ہیں۔ حوالہ زاد المعاد صفحہ 52 جلد 1 سیرت الشامیہ بحوالہ شمائل کبریٰ۔ لہذا آپ نے دیکھا اہل علم میں عام طور پہ اسی طرح اوپر رومال ڈال لیا جاتا ہے عمامہ یا ٹوپی کے اوپر، فرمایا یہ بھی سنت ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ سنت پوری ہوئی ٹوپی کی۔ اب جو عمامے کی سنت، عمامہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جس کو پگڑی کہتے ہیں، پگڑی باندھنا، ٹربن، عمامہ کے ذریعے حق تعالی شانہ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا اکرام فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامے کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامے کے ذریعے سے کیا ہے، اس امت کو چاہیے عمامہ باندھا کریں، پگڑی باندھا کریں۔ حوالہ کنز العمال صفحہ 222 جلد 19۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ باندھا کرو، عمامہ باندھا کرو، اس سے حلم و بردباری میں اضافہ ہوتا ہے، انسان میں حلم و بردباری، ٹالرنس، تو گویا کہ اس سے حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسند بزار مجموع الزوائد صفحہ 122 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ عربوں کا تاج ہے، عمامہ
عربوں کا تاج ہے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امامہ مومن کا وقار ہے۔ تو یہ پگڑی جو ہے عربوں کا تاج ہے، اور اسی طریقے سے ہے، اور فرمایا کہ دوسری روایت میں فرمایا یہ پگڑی جو مومن کا وقار